ہماری بہنوں کو اور ہماری بیٹیوں کو ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ان کو پردے کی اہمیت سکھائیں۔ اس وقت جو ملک میں ماحول بنا ہے یہ ہمارے لیے بہت قیمتی ماحول ہے۔ اس وقت ایک اعتبار سے بہت قیمتی ہے، وہ یہ ہے کہ اس وقت جو ماحول بن رہا تھا ہماری مسلم بچیوں کے ساتھ، اللہ رب العزت نے ایک سمجھو کہ ایک ایسا معاملہ ہوا ہے کہ ہماری بہنوں کے دلوں میں، ہماری بیٹیوں کے دلوں میں پردے کی اہمیت اور اسلام کی اہمیت پیدا ہوگی، جس کی وجہ سے وہ جو غیروں کے ساتھ جو اس کے تعلقات ہیں انشاءاللہ وہ خود بخود کم ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ یہ سب باتیں ایسی ہیں جس کو بولتے ہوئے دل کپ کپ آتا ہے، کیسے بولے لوگوں کے سامنے، لیکن حالات ایسے ہیں کہ بغیر بولے بھی چارہ نہیں ہے۔ ہماری جو بہنیں اور بیٹیاں غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ جو اس کے آج کل جو تعلقات ہو رہے تھے اور باضابطہ یہ سازش چلی جا رہی تھی، رچی جا رہی تھی ہماری مسلم بہنوں اور بیٹیوں کو اس طریقے سے برائی کی طرف لے جانے اور بے ایمانی اور ایمان چھین کر کے ان کے غلط راستے پر لے جانے کی جو کوششیں جاری تھی، انشاءاللہ اس حجاب کے اس معاملے کی بنیاد پر اس میں رکاوٹ پیدا ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ ہمارے لیے ضروری ہے کہ جو انقلاب پیدا ہوا ہے اس کو ہم باقی رکھیں، اور باقی رکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنے گھر کی عورتوں اور بیٹیوں کو بتائیں کہ پردہ کیا ہے۔ بڑا بڑا مجمع نہیں لگا سکتے، مگر ہر آدمی، ہر مرد، ہر بھائی، ہر بیٹا، ہر باپ اپنے گھر کی بیٹیوں اور بہنوں کو تو یہ بتا سکتا ہے نا بٹھا کر کے کہ پردہ کیا ہے اور ہماری حقیقت کیا ہے، اسلام نے ہمارے اوپر پردہ کیوں ضروری قرار دیا ہے۔ اگر ہم اپنے گھروں میں اس کا انتظام کر دیں، تعلیم کر دیں، انشاءاللہ تعالی جو بے حیائی بھی رک جائے گی اور اسی طریقے سے جو بے ایمانی کا سلسلہ شروع ہوا تھا وہ بھی انشاءاللہ کنٹرول میں آ جائے گا۔ اسی لیے حضرت عائشہ نے فرمایا اپنی عورتوں کو سورہ نور سکھایا کرو۔ کیا فرمایا؟ سورہ نور پڑھنے کو دو، ان کو پڑھاؤ سورہ نور، ان کے اس میں جو ہے نا عورتوں کے حقوق اور اس کے احکامات بیان کیے ہیں۔ اس کو پڑھنے کے بعد عورتوں کو پتہ چلتا ہے کہ ہمارے اسلام کے اندر ہمارے تعلق سے کیسی کیسی باتیں کی گئی ہیں۔ اس لیے ایک تو اپنے گھروں میں پردے کی اہمیت بتائیے، ان کو سمجھائیے، ضرورت پڑنے پر آپ محلے کی جو پڑھی لکھی عورتیں ان کے ذریعے سے اپنے گھر کا انتظام کروائیے، انشاءاللہ آپ کو اپنے گھر کے اندر عجیب سی تبدیلی محسوس ہوگی۔ یہ جو ایک معاملہ ہوا ہے یہ ایک موقع ہے ہمارے لیے اس کو سمجھانے کا، سمجھنے کا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہماری بچیوں کو، ہماری بہنوں کو پردے کے ساتھ ساتھ ہمت، طاقت اور جرأت اور اپنے پردے کی حفاظت، اپنی عزت کی حفاظت کا پورا طریقہ سکھائیں، اس کو بندوبست کریں، اس کو اور بتائیں کہ اب تمہارے دل کے اندر اپنے پردے کے تعلق سے اور اپنی عزت کے تعلق سے کسی طرح کے کسی خوف میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اس کی مثال آپ سب جانتے ہیں کہ جو بچی کا جو معاملہ ہوا ہے، جو اس بچی نے جس طریقے سے ڈٹ کر کے مقابلہ کیا، یہ پوری دنیا کے لیے ایک مثال بن چکی ہے۔ اس نے ان تمام مسلمان عورتوں کی یاد دلا دی ہے جو پہلے زمانے کی جو عورتیں غیروں کے سامنے اور دشمنوں کے سامنے جو ڈٹ کر کے کھڑی ہو جایا کرتی تھی، اس طریقے سے اس نے اپنی عزت کی حفاظت بھی کی اور اپنے حق کی بھی حفاظت کی۔ اور آپ یہ بتا دو اپنی عورتوں کو اور بہنوں اور بیٹیوں کو کہ ٹک ٹاک پر اور فیس بک پر اور ٹویٹر پر اور سوشل میڈیا پر اور نیٹ پر ناچنے والی اور کپڑے اتار کر کے لوگوں کو بھڑکانے والی 5 سال 10 سال میں وہ شہرت حاصل نہیں کر سکی جس ایک عورت کو اللہ نے پردے کی بنیاد پر ایک دن میں پوری دنیا میں مشہور کر دیا۔ اس کو یہ پردے کی برکت ہے، پردے کی برکت ہے۔ اس پردے کی برکت سے اللہ نے اس کو ایک دن میں ساری دنیا میں مشہور کر دیا، صرف انڈیا نہیں پوری دنیا میں اس کا چرچا ہے۔ یہ پردے کی برکت ہے۔ اپنی عورتوں کو سکھاؤ کہ اس پردے کی اہمیت سے تمہاری عزت دنیا میں بھی ہے اور اللہ کے نزدیک بھی ہے۔ اسے خبر بھی نہ تھی کہ میرا یہ عمل اللہ کے نزدیک اتنا پسندیدہ ہو جائے گا کہ ساری دنیا کی زبان پر دشمن ہو یا دوست ہو، ہر ایک کی زبان پہ میرا ہی چرچا اللہ جاری کر دے گا۔ ایک اور بات، پردے کے ساتھ ساتھ اس بچی کی زبان سے جو اللہ اکبر کا جو نعرہ نکلا ہے، ہم لوگ روزانہ نعرہ لگاتے ہیں، پھسپھسا نعرہ، ہمارے دل میں بھی وہ اترتا نہیں وہ نعرہ ایسا۔ اس نے جو اس ماحول میں جو نعرہ لگایا ہے، آپ جب اس کو دیکھتے ہو تو آپ کا خون بھی کھولتا ہوگا، آپ کا دل بھی لرزتا ہوگا۔ اس بچی نے جو نعرہ لگایا ہے وہ کس دل کی گہرائی سے لگایا تھا،
کس اعتماد سے اور کس یقین سے لگایا تھا، اور اس شرک کے، بت پرستی کے اور توحید کی مخالفت میں جو نعرے لگائے جا رہے تھے، اس مخالفت کے بیچ میں اللہ اکبر کا نعرہ لگانا، یہ اللہ کو ایسی عادت پسند تھی کہ اللہ نے پھر اس کے دل کو مضبوط کر دیا، اور اللہ نے اس ایک اللہ اکبر کی صدا کی بنیاد پر اس کی عزت کو ایک دن میں پوری دنیا کی نگاہوں میں بٹھا دیا جائے۔ قرآن کریم میں ان الذین قالوا ربنا اللہ، وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس پر وہ جم جاتے ہیں، اب کچھ بھی ہو جائے، دنیا کچھ بھی کہتے رہے ہمارا رب اللہ ہے تو اللہ ہی ہے، بس اب ہم کسی کو نہیں ماننے والے، تو قرآن کہتا ہے تتنزل علیہم الملائکہ، تو فرشتے اس کے لیے نازل ہوتے ہیں، فرشتے اس کی مدد کے لیے آتے ہیں، اس کے دل کو مضبوط کر دیا جاتا ہے۔ تتنزل علیہم الملائکہ، فرشتے کیا کہتے ہیں؟ اللہ تخافوا، ڈرو مت، ٹینشن مت لو، کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ہوتا ہے اس وقت جب ایسے حالات آتے ہیں۔ ولا تحزنوا، اور غم بھی نہیں کرنا، اب اسے، اس بچی کو کسی چیز کا کوئی ٹینشن نہیں ہے، اللہ نے اس ایک ایمانی بول کی بنیاد پر اس کی عظمت کو اور اس کی عزت کو پوری دنیا میں بٹھا دیا ہے۔ اس لیے اپنی بہنوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنی ماں کو، مسلم عورتوں کو یہ بتائیے کہ آپ اپنا ایمان اللہ پر مضبوط رکھو، ہر حال میں اللہ کو پکارو، ہر چیز میں اللہ کو پکارو، انشاءاللہ اللہ کی مدد اس طریقے سے آئے گی جیسے کہ مدد ہم نے کئی دن پہلے ہم نے دیکھا ہے، اور اس پردے کی برکت سے، اس حجاب میں رہنے کی برکت سے اللہ تم کو جو بے حیائی کرنے والی، ناچنے والی جو عورتیں عزت کی تلاش میں اور پیسوں کی لالچ میں پوری زندگی بے حیائی میں گزار دیتی ہے، وہ عزت نہیں ملنے والی جو ایک پردے میں رہ کر کے اللہ تم کو مفت میں دنیا میں عزت سے نوازے گا، اور آخرت کی عزت تو عزت ہے ہی وہ۔